حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی و ارواحنا لمقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. سب مل کے صلوات پڑھیے بآواز بلند. سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں خالق کائنات تذکرہ کر رہا ہے سرور کائنات کا، اور ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر ایک احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کیوں نہیں مومنین میں سے ہم نے ایک کو رسول بنایا، اور یہ جسے ہم نے رسول بنایا یہ انہی مومنین جیسا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق ہم نے احسان کیا مومنین پر. کیا احسان کیا؟ کہ انہیں مومنین میں سے ایک کو رسول بنایا، اور یہ جو رسول بن رہا ہے یہ انہیں مومنین جیسا ہے. یہ ہے آیت کا لفظی ترجمہ. لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان کیا مومنین پر. کیا احسان کیا؟ کہ انہیں مومنین میں سے ایک کو رسول بنایا جو مومنین جیسا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسانوں پہ احسان کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے مسلمانوں پہ احسان کیا، اللہ نے کہا ہم نے مومنین پہ احسان کیا. مومن پہ بھی نہیں، مومنین پہ بھی نہیں، مومنین پر احسان کیا. کیا کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنایا. مان لیے کوئی صاحب یہاں نظامت کر رہے ہوں اور وہ کہیں کہ ہم نے سامعین میں سے ایک کو ممبر بلایا، یہ بات کب کہی جائے گا؟ سامعین ہوں تب کہا جائے گا سامعین میں سے ایک کو بلایا. سامعین ہی نہ ہو تو آپ بلائیں کس کو؟ اللہ کرے ہم نے مومنین میں سے ایک کو رسول بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اللہ کا رسول اعلان رسالت بعد میں کرے گا، مومن کا وجود پہلے ہے. بھائی مومن تو جب بنیں گے جب حضور کہے میں رسول اور وہ ایمان لے آئیں. اور اللہ کرے ہم نے احسان کیا مومن انہی میں سے ایک کو رسول بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم کے اعلان سے پہلے مومنین تھے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں نبی ہوں، ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا. اور مومنین مومن بھی نہیں، مومنین مومنین کم سے کم 3. تو نہ انسانوں پر کہا احسان کیا میں نے، نہ مسلمان کہا مومنین پر. تو اب ہمیں وہ 3 مومن تلاش کرنا پڑے گا جو اعلان سے پہلے کے مومن ہوں. تو یا تو لوگ اس آیت کا انکار کر دیں، یا وہ 3 مومن ہمیں بتائیں جو سرکار کے اعلان سے پہلے کے ہیں.
اور یا جو میں کہوں اسے مان لے، ایک علی مومن، ایک ابو طالب مومن، ایک خدیجہ مومن۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، یہ ہے معاملہ۔ لقد من اللہ علی المومنین، مومنین پہ احسان کیا، کیا کہ ہم نے انہیں مومنین میں سے ایک کو رسول بنایا۔ تو مومنین تھے انہیں مومنین میں سے، اور پھر اس کا کہا یہ جو رسول بنا یہ انہیں مومنین جیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ علی جیسے، ابو طالب جیسے، خدیجہ جیسے۔ صلوات پڑھیے اور بابا بلند۔ یہ آپ کی صلوات بہت دھیمی جا رہی ہے، بابا دے بلند صلوات پڑھیے، لگے مجلس ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ مومنین ہیں جو اعلان سے پہلے کے ہیں کہ ہم نے مومنین پہ احسان کیا، کونی میں سے ہم نے ایک کو رسول بنایا۔ ایک جناب ابو طالب مومن، ایک جناب خدیجہ مومن، اور ایک مولا علی مومن۔ اب آئیے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ توجہ رہے، بڑی عجیب حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ۔ قسم ہے اس ذات کس کے قبضے میرا جان ہے، تم میں کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک کہ اس وقت تک مجھ محمد کو اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ نہ چاہے۔ مومن بس وہ ہے جو مجھے اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ چاہے۔ اگر کوئی تم میں ایسا ہے جو مجھے اپنے مال اور اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا تو ہے مومن، اور اگر نہیں چاہتا تو لا یؤمن، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ تو معیار ایمان حضور نے قرار دیا کہ حضور کو چاہا جائے اولاد سے بھی زیادہ اور اپنے مال سے بھی زیادہ۔ اور اسلام کی تاریخ صرف دو شخصیتیں ہیں، ایک جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ۔ ایک نے سرکار کو اولاد سے زیادہ چاہا اور دوسرے نے سرکار کو مال سے زیادہ چاہا۔ صلوات پڑھیے بھگا دے بولو ہے یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا، اور جناب خدیجہ نے اپنے سرکار دو عالم کو اپنے مال سے زیادہ چاہا۔ کیا دلیل ہے کہ جناب ابو طالب نے پیغمبر کو اپنے اولاد سے زیادہ چاہا؟ کیا دلیل ہے؟ کائنات آدم عالم میں کوئی باپ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے بیٹے کے بستر پر اپنے بھتیجے کو سلائے اور سلا کر بھتیجے کو بچائے۔ دیکھیے سرکار دو عالم شیب ابو طالب ہے، جناب ابو طالب کیا عمل تھا کہ رسول اللہ کے بستر مولا علی کو سلاتے تھے۔ ارادہ کیا تھا؟ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے، یہی تو تھا، ورنہ اور کیا کے لیے سلاتے تھے؟ نیت یہ تھی کہ اگر کافر حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے اور میرا بھتیجا بچ جائے۔ یہ جناب ابو طالب کا عمل جاری رہا 3 سال تک کہ سرکار مولا کائنات کو لے جاتے تھے اپنے بھتیجے کے بستر پہ۔ حالانکہ دیکھیے مثلا میں مثال دوں، مطلب مجھے خطرہ ہو کوئی ہمیں مار ڈالے گا تو ہمارے بستر پر کس سے سلایا جائے گا؟ جو قد کے اعتبار سے ہمارے برابر ہو، قامت کے بعد ہمارے برابر ہو۔ معلوم ہے ہم ہیں 52 برس کے اور آپ ہمارے بستر پر 9 برس کے بچے کو سلا دیں، تو یہ جناب ابو طالب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سرکار دو عالم کی عمر کیا ہے اور مولا علی کی عمر کیا ہے؟ آپ 9 برس کے علی کو سلا رہے ہیں، جبکہ جناب جعفر مولا علی 10 برس بڑے ہیں، جناب جعفر سے جناب عقیل 10 برس بڑے ہیں، جناب عقیل جناب طالب 10 برس بڑے ہیں۔ تو ایک چڑھتی جوانی، ایک ڈھلتی جوانی، ان سب کو چھوڑ کر آپ 9 برس کے بچے کو لٹا رہے ہیں سرکار کے بستر پر۔ جعفر کو لٹائیے، طالب کو لٹائیے، عقیل کو لٹائیے، یہ کیا کہ 9 برس کے بچے کو آپ لٹا رہے ہیں
کہا خاموش رہنا، آگے مت بولنا، تمہیں پتہ نہیں ہے میرا بھتیجا معصوم ہے اور معصوم بستر میں معصوم ہی لیٹ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، یہ ہے معاملہ۔ ادھر آؤ، صلوات زوردار پڑھیے بابا نے بلند ہے۔ تو بستر میں لٹا، کیوں؟ کہا اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ کتنے راتیں؟ ایک رات نہیں، ایک ماہ نہیں، لکھتا متعدد 3 سال تک۔ اگر آپ حساب کریں گے تو 1000 راتیں بنتی ہیں۔ ارادہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ نیت کافر حملہ کریں، میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ ایک رات میں 1000 راتیں ہیں۔ اب جملہ کہوں گا بغیر کہے مانوں گا نہیں، چاہے آپ بولیں چاہے نہ بولیں۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ایک مرتبہ چھری کے نیچے آیا تو باپ کہلایا خلیل اللہ اور بیٹا کہلایا ذبیح اللہ۔ تو جس کا بیٹا ایک بار چھری کے نیچے آئے اس کا باپ تو کہلایا خلیل اللہ، اور جس کا بیٹا 1000 مرتبہ۔ تو اگر عظمت ابو طالب سمجھنا چاہتے ہوں تو یہاں تو سمجھ لیں، ایک جذبہ ابراہیم کو 1000 سے ضرب دے دو، حاصل ضرب کا نام ابو طالب ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد رہے محمد ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں برابر مجھ سے سنا کرو تاکہ ذاکر پڑھنے سے پہلے بات سمجھ جاؤ۔ آپ کا نہ بولنا دلیل ہے کہ آپ مجھے شرکت کم فرماتے ہیں۔ صلوات اور پڑھیے بابا جب کم فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب ابو طالب اپنے بیٹے علی کو سلا رہے ہیں اور سلا کر بھتیجے کو بچا رہے ہیں۔ چلیے ایک نفسیاتی بات سناتا ہوں، حالانکہ غیر نفسیاتی بات پر آپ نہیں بولیں، نفسیاتی بات کیا بولیں گے آپ مجھے پتا ہے، مگر سناؤں گا ضرور۔ جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو سلایا اور سلا کر بھتیجے کو بچایا۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ عظمت سمجھیں اور کمال سمجھیں اور بلندی سمجھیں، مگر میں عسکری خان اس مہدی اعلیٰ خانے میں آپ سب بزرگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں جناب ابو طالب کے اس عمل کو نکل کوئی کمال یا بلندی سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ کوئی سمجھتا ہو سمجھے، مگر میں نہیں سمجھتا۔ بات ہے نفسیاتی۔ سب سے بڑا کمال تو اس ماں کا تھا جو اپنے بیٹے علی کو سلا کر اپنے بھتیجے کو بچا رہی تھی۔ یعنی اگر ابو طالب سلایا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے سلایا، اس لیے وہ اماں تھیں۔ جناب ابو طالب باپ تھے، باپ کا دل بنسبت ماں کے سخت ہوتا ہے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو اگر ابو طالب سلائے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے سلایا، اس لیے وہ ماں تھیں۔ اور یقین جانیے کائنات کی ساری ماں کی بات کا، ہر ماں یقیناً اپنے بھتیجے کو چاہتی ہے مگر اپنے اولاد سے زیادہ نہیں۔ ایک کوئی ماں لے آئیے مجھے بتائیے صاحب یہ ماں ہے جو اپنے اولاد سے اپنے بھتیجے کو چاہتی ہے؟ کائنات آدم عالم میں کوئی ماں ایسی نہیں ملے گی جو اپنے بھتیجے سے زیادہ اپنے اولاد سے اپنے بھتیجے کو چاہتی ہو، مگر یہ صرف اور صرف جناب فاطمہ بنت اسد ہیں جو اپنی اولاد سے زیادہ اپنے بھتیجے کو چاہتی ہیں۔ یہ پہلی ماں ہے جس نے اپنی اولاد کو سلا کر اپنے بھتیجے کو بچایا، مگر واہ ہو دنیا پر اور تف ہو تاریخ پر جس ذات نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو لٹا کر بھتیجے کو بچایا ہے۔ آج جائیے آپ کتابیں پڑھیے، اس کی عظمتوں کو چھپانے کے لیے اور گھٹانے کے لیے اور پردہ ڈالنے کے لیے دنیا نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں لگا دی ہیں تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں لگا دی تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو
کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے، ایک جملہ میں ہوا کی طرح کہوں گا گزر جاؤں گا. نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں لگائیں تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ علی کی ماں کی عظمت کیا، مگر جاہلوں کو معلوم نہیں تھا. ارے جس کی عظمتوں کو کعبے کی دیوار نہ روک پائے، صلوات پر محمد اور آل محمد. جزاک اللہ. اس کی عظمتوں کو آپ کی چند جعلی روایتوں کی دیواریں روکیں گی؟ آج بھی دیوار خانہ کعبہ عظمت جناب فاطمہ بنت اسد کا پتہ دے رہی. گئے حج کرنے کے لیے، پلٹ گئے، ہم نے پوچھا کہاں گئے تھے، تو بڑے فخریہ انداز میں حج کرنے گئے تھے. خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی؟ ارے کہا بغیر زیارت ہوئی حج ہوگی؟ بالکل ہوئی. دیوار کو دیکھا؟ کہاں بالکل دیوار پر دیکھا. دیوار پر کچھ نظر آیا تو دنیا طنز کے طور پر کہتی ہے ہاں ہم نے دیوار پہ لکیر دیکھی. کیا دیکھی؟ وہ نشانی و علامت. اور کہا ہم نے لکیر دیکھی. ہم نے کہا چلیے لکیر ہی صحیح مگر ہے ہمارے کام کی. کہا یہ لکیر آپ کے کام کیسے ہو گئی؟ ہم نے آپ تاریخ پڑھی ہے. جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے. جب سے یہ لکیر پڑھی اس وقت سے آج تک جتنے حکمراں آئے، جتنے سلاطین آئے، جتنے بادشاہ آئے، ان تمام نے اپنی پوری طاقت لگا دی کہ کسی سورج سے لکیر مٹ جائے، مگر چشم فلک یہ منظر دیکھا کہ لکیر مٹانے والے مٹ گئے اور لکیر آج تک موجود ہے. لکیر مٹانے والے مٹ گئے، لکیر آج تک موجود ہے. لکیر کوئی مٹانے سے کہا مٹانے والے مٹ گئے. کبھی کبھی بعض گوشتوں سے آواز آتی ہے یہ شیعہ کیا ہے، ہم انہیں مٹا دیں گے، ہم انہیں تباہ کر دیں گے، ہم انہیں برباد یہاں ہیں کیا، ہم مٹا دیں گے. تو اگر کوئی پوچھے مولانا عسکری شیعت کا تعارف کیا ہے تو بھیا میں شاعر وائر تو ہوں نہیں، میں منزل تعارف اتنا کہوں گا شیعہ کچھ نہیں ہے. وہ جو کعبے کی دیوار پر لکیر ہے نا یہ سارے شیعہ اسی لکیر کے فقیر ہیں. صلوات علی محمد اور آل محمد پہ. ابے بدبختو لکیر تم سے مٹتی نہیں ہے تو جو اس لکیر کے فقیر ہوں انہیں کون مٹائے گا؟ تو جناب ابو طالب نے سرکار طرف توجہ دی ہے. ایک اور صلوات علیہ وسلم. تو کیا فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کے قبضے میری جان ہے تم میں کوئی مومن نہیں بن سکتا کب تک کہ تم اس محمد کو اپنی اولاد سجانا چاہتی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جناب آپ تو صرف مومن نہیں تھے بلکہ کل ایمان کے باپ تھے. مگر جسے دیکھیے جب موقع مل گیا، جب مائک مل گیا، جب مجمع پکڑ میں آ گیا، داڑھیاں ہلا ہلا کے پڑھتے ہیں. کلمہ نہیں پڑھا تھا. دیکھیے بزرگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے. سیاست کی دنیا میں سب سے بڑی گالی کسی کو غدار کہنا، اور مذہب کی دنیا میں سب سے بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہنا. دنیا کافر کہتی ہمارا دل جلتا ہے. جس کا بیٹا کل ایمان ہو اگر آپ اس کو اس کے باپ کے ایمان پر شک ہے تو مجھے آپ کے پورے خاندان کے ایمان پر شک ہے. مگر جسے دیکھیے کافر تھے کافر تھے. اللہ ابھی تک تو ہم یہ جواب دیں کافر نہیں، مسلمان تھے، مومن تھے، کلمہ پڑھا تھا. ادھر چند برسوں ہم بھی انہیں کے ساتھ ہو گئے. میں نے کہا بے شک آپ صحیح کر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے کر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. لائے قرآن میں سب رکھیے میں قرآن کی قسم کھا کے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. مگر کون سا کلمہ جو تم پڑھتے ہو؟ انہوں نے وہ کلمہ پڑھا جو ہم پڑھتے ہیں. آپ والا کلمہ پڑھ کوئی مسلمان ہی نہیں سکتا. آپ نے جانے کیا کیا کلمے میں ڈال دیا. صلوات بڑھیا بابا دے والن. تو اگر زبان کو زحمت نہ دیں تو کم از کم سر کو زحمت دیجیے، تھوڑا ہلاتے رہیے. صلوات بابا دے والن.
سر کو رحمت دیا کرو۔ توجہ ہے؟ تو جسے دیکھ کافر تھے، اور میں اکثر جملہ کہتا ہوں اور یہاں بھی کہوں گا، اور اگر اس جملے پر ضرب محبت چھلک نہ جائے تو فرش زیادہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر چھلک نہ جائے۔ جسے دیکھیے کافر تھے، معاملہ ابو طالب تک نہیں رہ گیا، اب تو دنیا ہمیں کوئی کافر کہہ رہی ہے۔ یہ شیعہ کون ہے؟ کا کافر ہیں، یہ شیعہ کون ہے؟ کا کافر ہیں۔ تو معاملہ ابو طالب تک نہیں رہ گیا، اب دنیا ہمیں کوئی کافر کہہ رہی ہے، تو ہمیں آپ کو کافر کہے تو ناراض نہ ہمیں ہونا چاہیے نہ آپ کو ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ 1400 سال کے بعد صحیح انہیں پتہ تو چل گیا کہ ہم دونوں کا مذہب ایک ہے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ ذرا دھیمی دھیمی سلوات پڑھ لیں۔ اچھا آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ ہمیں کافر لوگ کیوں کہتے ہیں؟ بھئی وہاں کرنے کلمہ نہیں پڑھا، ہم تو پڑھتے ہیں کلمہ، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان آیا تو ماہ رمضان میں روزے آپ نے رکھے، تو ہم نے کوئی ماہ شوال نہیں رکھا، ہم نے ماہ رمضان بھی روزے رکھے۔ زکوٰۃ آپ بھی دیتے، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، حج کرنے آپ بھی جاتے ہیں، حج کرنے ہم بھی جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف آپ بھی کرتے ہیں، خانہ کعبہ ہم بھی کرتے ہیں، صفا مروہ میں آپ بھی گئے صحیح کرنے، ہم بھی گئے، عرفات آپ بھی گئے، عرفات ہم بھی گئے، مزدلفہ آپ بھی آئے، مزدلفہ ہم بھی گئے، منی آپ بھی گئے، منی ہم بھی پہنچے، سر آپ نے منڈائے، سر ہم نے بھی منڈائے، قربانی آپ نے دی، قربانی ہم نے دی، اور 3 شیطانوں کو آپ نے پتھر مارے تو انہیں تینوں کو ہم نے بھی مارے۔ آپ نے 3 شیطانوں کو پتھر مارے تو انہیں تینوں کو ہم نے مارے۔ سنیے گا، جملہ ضائع نہ جائے، کہتے ہیں یہ اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے قرآن بدل دیا، ماں بکتے ہو، ہم نے تمہارے شیطان تک تو بدلے نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ وہی حضرت تو یہی سب کچھ کر کے آپ ہو گئے مسلمان، ہم ہو گئے کافر۔ سبب بتائیے آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ نماز آپ بھی، نماز ہم بھی، سارے معاملات آپ تو ہو گئے یہی سب کچھ کرے مسلمان، ہم ہو گئے کافر۔ سبب بتائیے ہمیں کافر آپ کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر آپ نہیں بتاتے تھوڑا اور آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، سبھی بھائی کریں آگے آئیے، بھائی آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، تھوڑا آگے آ جائیے۔ اس سال ماشاء اللہ انہوں نے رضا خانے کو وسیع کر دیا مگر مجمع غائب ہو گیا۔ صلوات علیہ وسلم، آ جائیے، دکھاؤ صلوات، صلوات علیہ وسلم، صلوات پڑھیے۔ تو آپ سب بتائیے آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر نہیں پتا میں بتاتا ہوں میں کافر کیوں کہتے ہیں۔ دنیا بات بڑی زوردار ہے مگر کہوں گا بڑے کمزور آواز میں۔ جب بات زوردار ہو تو آواز میں زور لگانا بیوقوفی ہے۔ حالانکہ آج کل ذاکری کا معاملہ الٹا چل رہا ہے، الٹا لوگ ذاکر پر اس کو سمجھتے ہیں جو خوب آواز میں زور لگا، خوب زور لگائے۔ معلومہ مولانا نے خیبر سنانے میں اتنی طاقت صرف کر دی جتنا مولانا نے باب خبر اکھاڑنے میں لگایا تھا۔ اب معلومہ تو بات جب زوردار ہو تو آواز میں زور نہیں لگانا چاہیے۔ سبب رہے آپ کافر کو کہتے ہیں، یہ تو مجھ سے سنیے۔ دنیا ہمیں کافر اس لیے کہتی ہے کہ چونکہ ہم نے دامن مولا علی کو نہیں چھوڑا۔ یہ آپ جو علی علی کرتے ہیں نا، اس لیے دنیا آپ کو کافر کہتی ہے۔
علی علی کرنا چھوڑ دیجیے، یقین میں ممبر بیٹھوں آپ لوگ کافر کرنا چھوڑ دیں گے۔ صرف چونکہ آپ علی علی کرتے ہیں اس لیے دنیا کو کافر کہتی ہے، چھوڑ دیجیے آپ کو لوگ گلے لگا لیں گے۔ تو کہا صاحب علی علی کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہم نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں شیعہ، اور شیعوں کے جہاں بہت سے معنی ایک معنی ہے ذہین ہونے کے، شیعہ ہوتے ہیں ذہین۔ اب ہندوستان کے شیعہ ذہین مجھے نہیں معلوم، مگر اور ممالک کے شیعہ بڑے ذہین ہیں، خصوصاً ہمارے پاکستان کے مومنین، وہاں کے مومنین کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہندوستان وہاں 28 صوبے آپ کے یہاں ہیں، 28 صوبے ہیں غالباً، مجھے اگر میں صحیح بول رہا ہوں 28 صوبے ہیں، 28 صوبوں کو شیعہ مل جائیں ایک پلے پر رکھ دیجیے، اور پاکستان کے صوبے کے ایک ضلع کے شیعہ ایک پلے پر رکھ دیجیے، برابری نہیں ہو سکتی۔ یہاں کچھ ذاکرین پیدا ہو گئے ہیں، کچھ ہیں بیچارے شعبے باز ٹائپ کے، ایک وہاں تیر لا، وہ کیا نام اس کا، وارثی نام، کیا نام، شبیر وارثی کچھ ایسے کچھ کر کے ہے، ہری پگڑی باندھتا ہے، وہاں کے مسائل سب یہاں چھڑ رہا ہے۔ امام باڑے میں بم رکھ دیا، کس امام باڑے میں بم رکھ دیا؟ ہندوستان میں کہاں بم رکھا گیا؟ رکھا کہ نہیں؟ کوئی ایک امام باڑہ تھا جس میں بم رکھا گیا ہو۔ یہ ساری بیماریاں پڑوس میں وہی رہنے دیجیے، آپ یہاں کا ماحول مت خراب کیجیے، یہاں سے کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور جہاں کا ماحول خراب ہے وہاں کے شیعہ خوب نپٹ رہے ہیں، وہ وہاں کے مسائل حل کرنے میں نہ آپ کے مولویوں کو محتاج ہے۔ سرکار پڑھیے بابا علیہ وسلم، نہ وہاں کے مومنین ہندوستان کے مومنین کے محتاج ہیں۔ آپ تو کہیں زیادہ پیچھے ہیں، آپ تو کسی خانے میں فٹ ہی نہیں ہوتے، نہ وہاں کے مولوی فٹ ہوتے ہیں، یہاں کے بڑے 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 جو بڑے بڑے یہاں کے ہیں، وہاں ایک چند سال کا بچہ شہنشاہ نقوی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پوری حکومت لڑ رہی اس وقت اس کے، آپ کا عالم ایک، آپ کا ایک وسیم رضوی، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ چلیں وہاں کے بعد یہاں چھیڑنے کے لیے، بس جہاں ہیں وہی رہیے، اور جو ہو رہا ہے وہ کرتے رہیے۔ آپ کسی اینگل سے کسی لائق نہیں ہیں۔ میں 98 میں گیا تھا شبی بھائی مسقط پڑھنے، اسرا پڑھنے کے لیے، 98 کی بات ہے، وہاں ایک جگہ ہے مسرا، جو لوگ انہیں معلوم ہے، گیا تھا میں 2 اسرا پڑھنے کے، میں تھا اور مولانا شمیم حسن صاحب بنارس والے، اور ایک الہ آباد کے مولانا تھے محمد عباس صاحب، ابھی بھی وہاں ہیں، اور ایک مولانا تھے پاکستان کے منتظر نقوی صاحب، منتظر عباس نقوی، روم ہو کے اسی سال ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان پر رحمت نازل، بڑے عمدہ اور بڑے مولائی ٹائپ کے خطیب تھے۔ ہم 4 آدمی تھے 98 میں، اور ہم جہاں پڑھ رہے تھے وہاں پر 250 یا 300 انڈین شیعہ تھے اپنے مومنین ہندوستان کے، نوگواں جلال پور وغیرہ کے۔ ممبر بیٹھا ہوں کہ جھوٹ بولوں تو غرض ہوں، ان 250-300 میں 2 پنجابی مومنین آتے تھے، وہ 2 پنجابی ہمارے 250 بھاری تھے۔ سلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم، یقین مانیے آپ خامخواہ آپ نے آپ خود میں مطلع ہم بڑے شیعہ ہیں، کچھ نہیں، آپ زیرو ہیں۔ آپ میں 97 میں لاہور گیا گیا، آپ آج سفر نامے سن لیجیے آپ مجھ سے، میں سناتا نہیں ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بہت بہک رہے ہیں مولانا۔ 97 میں میں گیا تھا لاہور، جس سال مولانا عرفان عابدی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ پڑھے تھے کراچی مشرہ، اور لاہور پڑھے تھے مولانا ضمیر صاحب جن کا انتقال ہو گیا، ضمیر نقوی۔ کراچی کا شرح جو ہو گیا خالی، ان کا انتقال ہو گیا، تو ضمیر صاحب نے عرفان صاحب کا شرح پڑھا، اور ضمیر صاحب جو لاہور پڑھے وہ میں نے پڑھا تھا۔ جس صاحب مومن پورہ جو قبرستان ہے وہاں گولی چلی تھی، اور 22,23 مومنین ایک سال مارے گئے تھے، اس سال میں وہی تھا۔ آج بھی وہ مجلس ہوتی ہے، صبح 6 بجے مجلس ہوتی ہے قبرستان میں، مومن پورہ قبرستان میں لاہور میں، صبح 6 بجے، اور اتنا بڑا قبرستان ایک جگہ کہیں دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، صبح 6 بجے کا عالم، یعنی 10 بجے اور 9 بجے ہو تو یہ مانا جاتا ہے، صبح 6 بجے مجلس ہوتی ہے، اور پورے قبرستان میں کہیں ایک جگہ بیٹھنے کی جگہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ 5 بجے میں پہنچے تو۔ یہ کب سے؟ جب سے وہاں 28 لوگ شہید ہوئے، وہاں مجمع بڑھ گیا۔ آج ہندوستان میں کہیں گولی چل جائے تو یہاں کی جو ہے مائیں اولاد پہ بیڑی ڈال کے نہ نکلنے دے باہر، کہاں جا رہے ہو، مر جاؤ گے،
گولی چل رہی ہے یا نہیں؟ یہ ذرا سا محرم آیا، ذرا سے کرونا دیکھیے اب کیا تماشا ہو رہا ہے لکھنؤ میں، بڑے بڑے جگاڑو قائد بنے بیٹھے ہیں. آج محرم کو کیا پڑھ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے، سلوات پڑھیے بابا رے بل، یہ حالت ہو گئی تب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں والی بیماری جو ہے پڑوس والی وہی رہنے دیجئے، اس کو یہاں مت چھوڑیے. وہاں کے مومنین ہم سے زیادہ مضبوط ہے ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، اور وہاں کے علماء بھی ہم سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور ہر اعتبار سے مضبوط ہیں. آپ اپنا مقابلہ ان سے کر رہے ہیں. آپ کسی یہ جو پلاسٹک کی تھیلی میں امامہ لے کے لوکل ٹرین سے جاتے جمعہ پڑھانے کے لیے کہ چلے ان کا مقابلہ کریں، جو WBM سے چلتے ہیں ان سے مقابلہ کرنے چلیں. ایک سال نے کہا نماز جمعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے کہا جس دن امام جمعہ ہمارا جو مومنین نماز پڑھتے ہیں ان سے اچھی گاڑی بیٹھ کے آئے گا نماز پڑھانے کے لیے، اس دن جمعہ پڑھوں گا. یہ لوکل ٹرین میں لٹک کے آ رہے ہیں، کون ہے؟ امام جمعہ ہیں، جا رہے نماز، خدا مسجد جا رہے نماز پڑھانے کے لیے. میں حیرت کو سلوات پڑھیے بابا تو بلن، کیا تماشا بنا رکھا ہے. لوکل ٹرین امام سب سے بڑی مسجد، لاکھوں روپے کا آمدنی مہینے کی ہے، اور 5,000 کلی کا امام جمعہ رکھا، وہ بھی لوکل ٹرین جا رہا ہے نماز پڑھانے کے لیے. اب تو پتہ نہیں ممکن ہے گاڑی واڑی ہو گئی ہمارے مولانا کے پاس، لیکن میں نے ان کو لوکل ٹرین جاتے ہوئے دیکھا ہے. میں نہیں پڑھتا نماز. جس دن ہمارا امام جمعہ جو مومنی نماز پڑھے ان سے اچھی گاڑی بیٹھ کے آئے گا، اس دن میں نماز جمعہ پڑھوں گا. معلوم ہے چلے آ رہے ہیں بس سے لٹک کے امام جمعہ ہے، اور قوم کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے. ایسے کے پیچھے ارے صاحب مولا علی کی صرف عمل کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں مولا علی اپنے بابا میں سب سے اچھا گھوڑا امام رکھتے تھے. سلوات پڑھیے بابا دے ولن. مسجد بنوایا کہ نہ لگ گیا 10 کروڑ لگ گیا مسجد میں، 10 کروڑ بہوا میں مسجد بنی ہے، بڑی عالی شان، بڑا پیسہ خرچ ہو گیا. 10 کروڑ کی مسجد بناتے ہیں اور 5,000 کا پیسمات ڈھونڈتے ہیں. پڑھیے نماز جا کے، گھر پڑھیے نماز، ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے وہاں جانے کے لیے. جب متولی اور سیکرٹری اور صاحبان اس طرح کے ہوں کہ اربوں روپے لگا کے مسجد بنواویں اور پیشمات ڈھونڈے، سب سے کمزور، کیوں؟ پڑھا لکھا ڈھونڈیں گے زیادہ پیسہ لگے گا، تو کہا وہ تنگی پڑھا ہوا بلا لو، بالکل 2,000 روپے میں پڑھا دے گا. اس کا مطلب آپ نے اپنے سجدے قیمت کو نہیں سمجھا ہے. اہل بیت کا مزاج کیا، ہمارا کیا ہے؟ اہل بیت نے کہا سب کچھ لے لو، سجدہ نہیں دوں گا. ہمارے اماموں نے کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا کسی کے پیچھے. انہوں نے کہا مال لے لو، اکبر لے لو، اصغر لے لو، سب لے جاؤ، مگر میں سجدہ نہیں دوں گا. ہمارا مزاج یہ کہ سجدہ دے دوں گا باقی کچھ نہیں دوں گا. سلوات پڑھیے محمد رال محمد پر. میں نے نہیں پڑھایا کبھی نماز، کبھی نہیں، کوئی جمعہ کوئی نہیں پتا کبھی میں نے زندگی میں پڑھایا. میں اصلاح کھائی نہیں، چلتا ہوں وہاں پیدل 3 ویلر تو پڑھاؤں گا نماز جمعہ کبھی نہیں پڑھاؤں گا. آپ اور جا کے دیکھیے جہاں جہاں نماز جمعہ ہوتا ہے. آپ یہ ایران سے آگے پڑھ کے ان سے پوچھئے، ایران جو امام جمعہ ہوتا ہے اس کی حیثیت گورنر کی ہوتی ہے. جو آپ کہہ رہے گورنر کی ہوتی ہے وہ امام جمعہ، تو وہاں جہاں پڑھ کے آ رہے ہیں وہاں تو گورنر بنا ہوا بیٹھا امام جمعہ، آپ فقیتے بنے ہوئے بیٹھے ہیں یہاں پر، پھر بھی فخر امام جمعہ. اور یہ جو ائمہ جمعہ ہیں ان کو ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں امام جمعہ ہوں. یہ حق ہے امام زمانہ کا. ہر امام جمعہ جب آئے مصلی پر اس اظہار افسوس کے ساتھ کہ مولا یہ حق آپ کا ہے، میں مجبوراً یہ کام کر رہا ہوں، قبول فرما لیجئے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ فخریہ امام جمعہ فلا مسجد. ناز نہیں ہونا چاہیے امام جمعہ کو، بلکہ اظہار افسوس کے ساتھ آئے مصلی پر. تو آج کر رہا تھا کہ امام عالم کی بڑی شان ہے. نماز صبح عالم آگے مومنین پیچھے، نماز مغرب عالم آگے مومنین پیچھے، نماز عشاء عالم آگے مومنین پیچھے، نماز ظہر عالم آگے مومنین پیچھے، نماز عالم آگے مومنین پیچھے. ہر نماز میں عالم آگے مومنین پیچھے. لیکن جب میت کی نماز پڑھنا ہوئی تو مومن آگے عالم پیچھے.
نماز میت میں کیا ہوتا ہے؟ نماز پیچھے، امام پیچھے اور میت مومن آگے. اب سمجھے آپ، اگر عالم کے پیچھے چلو گے تو یہ زندگی کی علامت ہے، عالم کے آگے بڑھ جاؤ گے مردہ ہونے کی علامت ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. اگر عالم بھی ہوتا ایسا عالم ہو، عالم بھی ہوتا ایسا عالم ہو. یہ تھوڑی پولیتھین میں امام لے کے چلے جا رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے قوم کو؟ مقابلہ وہاں سے کر رہے ہیں. بس بات تمام ہو گئی. یہ آخری مجلس تھی اور یہ درد دل سے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، چاہے آپ برا مانیں چاہے اچھا مانیں. ویسے خانوں میں برا مانتا بھی نہیں کسی کی بات کو. کوئی کچھ بھی کہے، جو بات تھی میں نے کہہ دی. آخری مجلس ہے، یقین جانیے مجلسیں فرش ادا کہیں بچھے، گھروں میں بچھے، امام بارگاہوں میں بچھے، مسجدوں میں بچھے، ہر مجلس کا کوئی نہ کوئی بانی ہوتا ہے، اور بانی کا کام ہے فرش کا بچھا دینا. اور فرش بچھانے کے بعد میزبان بانی مجلس نہیں ہوتا، بلکہ میزبان وہ دکھیا ماں ہوتی ہے، جس نے کہا تھا بابا میرے لال کو روئے گا، بابا میرے لال کو گریا کون کرے گا. ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ آپ کو آپ کی نسلوں کو فرشدہ بچھانے کے توفیق عطا فرمائے. اس سے عظیم نعمت کوئی اللہ نے ہمیں اور آپ کو نہیں دی ہے. ہر کام کوشش کر کے پہنچا کیجیے، اس لیے کہ فرشدہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہاں جو میں نے بارہا عرض کیا اور آج بھی مت کروں گا، جب کوئی مومن کا حسین میں روتا ہے تو اس سے مومن نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ 3 معصوموں کا نائب بنتا ہے. نیابت کرتے ہیں آپ بیٹھ کے یہاں پر، رسول اللہ کی نیابت، مولا علی کی نیابت، امام حسن کی نیابت. کیا آپ نے بھلا دیا وہ روایت؟ بابا جب یہ واقعہ پیش ہے کہ آپ ہوں گے، کہنے بیٹی میں نہیں ہوں گا. کیوں؟ لیکن نواسے پر رونے کا حق سب سے نانا کو ہے. اچھا بابا اس کا باپ علی مرتضیٰ ہوگا؟ نہیں بیٹی وہ بھی نہیں ہوگا. بابا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ نہیں وہ بھی نہیں ہوگا. توڑ کے پوچھا بابا پھر یہ دکھیا ماں ہوگی؟ نہیں بیٹی تو بھی نہ ہوگی. تو کہا پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ تو حضور نے کہا اللہ قوم پیدا کرے گی اس کے جوان سے جوانوں کے بعد. وہ قوم کیا کرے گی؟ جب آئے گی تو انہیں کی نیابت میں روئے گی. ہماری مائیں اور بہنیں جو غم حسین میں روتی ہیں وہ گویا نیابت زہرا کر رہی ہیں. وہ مومنہ نہیں ہیں، وہ ایک بیوی کی نیابت میں رو رہی ہیں. تو آپ اپنے مقام اور حیثیت کو سمجھیے. آپ سے مومن اس وقت نہیں ہیں، آپ 3 معصوموں کے نائب بنے ہوئے ہیں. بس ارباب ادا مجلس تمام ہو گئی. آخری مجلس میں ہوتا یہ ہے کہ امام کو رخصت پڑھی جاتی ہے. میرا مولا حسین ایک مرتبہ کربلا میں اکیلا ہو گیا. اب امام مقتل سے خیمے کے جانب آ رہے ہیں رخصت ہونے کے لیے، اور آنے کا انداز یہ ہے کہ چہرے پر 6 ماہ کے بچے کا لہو ہے، اور لباس پر جوان بیٹے علی اکبر کا لہو ہے. آئے سب سے پہلے آپ کی نگاہ آپ کی بہن زینب پڑی. آواز دیا السلام علیک یا اخت زینب، اے میری بہن زینب تجھ کو حسین کا آخری سلام. یہ ارباب ادا بہن کے پیچھے جناب عمر کلثوم کھڑی تھی. انہیں دیکھا، آواز دیا السلام علیک یا اخت کلثوم، اے بہن کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام. ام کلثوم کے پیچھے جناب رباب کھڑی تھی. اللہ اللہ، جب جناب رباب کو دیکھا تو 6 ماہ بچہ یاد آ گیا. ارے ابھی اس کے گودی اجڑی ہے. آواز دی السلام علیک ام رضی، اے میرے شیخان بچے کے ماں نواب تجھ پر حسین کا آخری سلام. اے ارباب ادا اس کے پیچھے جناب علی اکبر ام لیلہ کھڑی تھی. جب ام لیلہ کو دیکھا، آواز دی السلام علیک ام علی اکبر، اے علی اکبر کے ماں ام لیلہ تم پر حسین کا آخری سلام. اے ارباب ادا جناب ام لیلہ کو سلام کیا. اس کے بعد لکھا امام کی نگاہ صحابہ و انصار کے ازواج پڑی. جب انہیں دیکھا تو کہتے ہیں السلام علیکم یا من قتل ازواجہن اولادہن فی نصرتی، اے بیویو تم پر حسین کا آخری سلام. اے جن کے وارث کا سایہ میری نصرت میں اڑ گیا، جن کی گودیاں میری نصرت میں خالی ہو گئی. ہاں ارباب ادا اس کے بعد امام کی نگاہ
ماں کے کنیز فضہ پڑی، اللہ نے جب فضہ کو دیکھا تو لکھا ہزاروں قطار رونے لگے، اے مولا آپ نے بہنوں کو دیکھا نہیں روئے، اکبر کی ماں دیکھا نہیں روئے، ارے رباب کو دیکھا نہیں روئے، یہ آپ فضہ کو دیکھ کیوں رونے لگے؟ شاید راز رہا ہو کہ فضہ کو دیکھ کے ماں فاطمہ یاد آ گئی، آواز دے میری ماں کنیز فضہ، ارے تجھ پہ حسین کا آخری سلام۔ اے ارباب ادا، جب ہم نے اس سلاموں کو پڑھا تو ہمارے دل میں حسرت جاگی، کاش ہمارا بھی کربلا میں ہوتے تو ہمارا امام ہم آپ کو سلام کرتا، لیکن یاد دارو امام ہماری حسرت کو پوری کر دی۔ ارے کیا آپ کو یاد نہیں، آخر جب بیمار بیٹے کے پاس گئے تو یہی تو کہا تھا، اے بیٹا سید سجاد، قید خانہ شام سے چھوڑ کر جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اے ارباب ادا، بس مصائب چند فقرے سنیے، تابوت برآمد ہوگا۔ اے ارباب ادا، اللہ اللہ، امام در خیمہ پر ہیں اور ایک 4 برس کی بچی ہے جو باپ کے رضا کے دامن کو مضبوط پکڑے ہوئے ہے۔ ایک باپ بچی نے پوچھا، بابا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کیا بیٹی کیا تو پیاسی نہیں ہے؟ کہا اے بابا زبان پر کانٹے پڑ گئے ہیں۔ کہا بیٹی جا رہا ہوں شیخ تیرے لیے پانی لا سکوں؟ تو ایک بات سکینہ کہے، بابا ارے یہی کہہ تو چچا اے بابا میرا چچا نہیں آیا، میں آپ کو جانے نہ دوں گی۔ اے ارباب ادا، بچی رضا کی دامن کو پکڑے ہوئے ہے۔ صاحب مصاب الاخیار نے لکھا کہ جناب عباس کا بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا، جو اپنی سکینہ بہن سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب بہن کو روتے دیکھا تو آیا اماں کے پاس اور کہتا، اماں میری بہن سکینہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا میری بہن سکینہ کیوں رو رہی ہے؟ جناب عباس کے زوجہ نے کہا بیٹا تجھے نہیں معلوم؟ کہا نہیں ماں مجھے نہیں معلوم۔ کہا تمہاری بہن سکینہ اس لیے رو رہی ہے کہ تمہارا چچا مقتل جا رہا ہے۔ اے ارباب ادا، ابا وفا، باپ کا باپ بیٹا، کہا تمہارا چچا مقتل جا رہا ہے۔ عباس کے بیٹے جب ماں چچا مقتل کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ تمہارا چچا سردار لشکر ہے۔ عباس کے بیٹے نے پوچھا، ماں کیا سردار لشکر مقتل جاتا ہے؟ کہاں بیٹا جاتا تو ہے، مگر اس وقت جاتا ہے جب لشکر کا لمدار مار ڈالا جاتا ہے۔ اے ارباب ادا، اب خدا نہ کرے عباس کا بیٹا یہ پوچھ رہے، ماں کیا چچا کے لشکر کا لمدار مارا گیا؟ مگر ارباب ادا ہوا بھی ایک بار عباس کے بیٹے نے پوچھا، ماں کیا چچا کے لشکر کا لمدار مارا گیا؟ ارے جب بیٹے نے پوچھا تو ماں نے گود میں اٹھا لیا، خوراک کرو کیا، آواز دے میرے والیو وارث۔ ارے بیٹا پوچھ رہا ہے کیا چچا کے لشکر کا لمدار مارا گیا؟ کہاں بیٹا تو یتیم ہو گیا، تیرا بابا شانے کٹا کے سو گیا۔ اے ارباب ادا، وہ ایک منزل آئے کہ عباس کے بیٹے نے کہا، ماں اگر چچا کے لشکر کے لمدار بن جائے تو چچا مقتل نہیں جائے گا۔ کہنے پہ تمہارا چچا مقتل نہیں جائے گا۔ عباس کا بیٹا باپ کے خیمے میں آیا، باپ کے نیزے کو اٹھایا، اپنے دوست پر رکھا، تیرے خیمہ پر آیا، کہے چچا اب آپ مقتل نہ جائیے، میں آپ کے لشکر کا علمدار بنوں گا۔ عباس کے بیٹے نے کہا، امام نے گود میں اٹھا لیا، خوراک کرو کیا، آواز دے بھیا عباس، ارے مبارک ہو تیرا بھاٹا علمدار بن گیا۔ اے ارباب ادا، امام نے کہا بھیا عباس، ارے تیرا بیٹا مجھے مقتل میں جانے نہیں دیتا۔ اے ارباب ادا، بس آپ نے گریہ کر لیا۔ 2 فقرے اور سنیے، شہزادی سکینہ کا تابوت برآمد ہوگا۔ ارے بچی وہ بچی ہے جس کے لیے امام نے نماز تہجد میں اللہ نے دعا مانگی تھی، یا اللہ تو مجھ حسین کو بیٹی دے دے، جو بیٹی ایسی ہو مجھے اتنا چاہے جتنا ماں اپنے نانا کو چاہتی تھی، اور میں اسے اتنا چاہوں جتنا نانا ماں کو چاہتے تھے۔ اے ارباب ادا، اللہ نے بیٹی دی، امام نے نام فاطمہ رکھا، مگر چونکہ بچی اپنے باپ کے دل کا سکون بن گئی اس لیے اس کا نام سکینہ پڑ گیا۔ ارباب ادا، بس چند فقرے مسائل کو سنیے، آخری فقرے سنیے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ کائنات آدم عالم میں کسی بچی کو اتنا پیار نہ ملا جتنا پیار جناب سکینہ کو ملا ہے۔
اے ارباب یہ بھی سچ ہے اتنے تماچے بھی کوئی بچے نہیں جس نے تمائی یتیمہ لکھا ہے اور جب جب تماچے لگے بچے نے فرات کرو کیا آواز دے چچو ہاں ارباب ادا یہی منزل ہے اور آخری منزل مذاہب حسن نے لکھا ہے کہ اہل حرم کو لٹا ہوا قافلہ اور کوفے سے شام کی جانب چلا ابھی شام کا بازار نہیں آیا بیرون کوفہ شام قافلے کو ٹھہرا دیا گیا اے ارباب ادا جب لے کے چلے اور بازار میں نگاہ پڑی جناب سکینہ کی لکھا پھوپھی گود میں بچی بیٹھی تھی جب بازار قریب آیا تو سکینہ نے پھوپھی کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا جناب زینب نے کہا بیٹی کیا دیکھ رہی ہے کیا چاہتی ہے بیٹی بتا کہا پھوپھی اماں میں کیا بتاؤں آپ کو مجبور پاتی ہوں کہا بیٹی بتا کیا چاہتی ہے بیٹی بس پھوپھی جب پانی نہ مانگنا یہ پانی پلانے والے سب کربلا میں رہ گئے اے ارباب ادا سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پانی نہیں مانگتی کہا بیٹی کیا مانگتی ہو اے ادارہ سنا نہ جائے گا ایک بار سکینہ نے اشارہ کیا بازار کے جانب اور کہا اے پھوپھی اماں ارے بازار قریب آ گیا سکینہ کے سر پہ چادر نہیں ہے اے پھوپھی اماں بتائیے بے چادر سکینہ بازار میں کیسے جائے جناب زینب رو پڑی کہے بیٹی احمد کے مثل کے ارے تیری پھوپھی بھی تیرے جیسے اے ارباب ادا مگر سکینہ کو بڑی فکر تھی ہائے چادر نہیں ہے لکھا وہ نیزہ جس پر امام کا سر تھا ایک بار سکینہ قریب ہوا بچی نے جب باپ کے نیزے کو سر کو دیکھا تو گود پھیلا دیا انظر ابی العروس المکشوفہ اے بابا ارے بازار قریب آ گیا آپ کے سکینہ کے سر پہ چادر نہیں ہے ایک بار امام نے آواز دی اے بیٹی سکینہ ارے منزل امتحان ہے اے بیٹی گزر جا بس ارباب ادا میں نے مصائب پڑھ لیا وہ آپ نے گریا کر یہی بچی ہے اور قید خانے شام ہے اللہ اللہ ایک لمحہ وہ آیا جب بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا خواب سے بیدار ہوئی رونے لگی ہائے بابا اے بابا کہاں چلے گئے اے بابا کہاں چلے گئے سیدانیہ بیدار ہوئی اے بیٹی سکینہ تیرا بابا کہاں ہے تیرا بابا کربلا میں مارا گیا کہے پھوپھی اماں ارے ابھی میرے بابا آئے تھے مجھے آپ نے گود اٹھایا ارے بڑا پیار کیا اے ارباب ادا سیدانیہ میں رونے کی آواز بلند ہو گئی ایک بار جناب نے کہے بیویو لگتا ہے سکینہ اب ہمارا ساتھ اے ارباب ادا رونے کی آواز یزید کانوں تک پہنچی اس نے پتہ لگایا معلوم ہے بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے اللہ اللہ یزید نے امام کٹا ہوا سر بھیج دیا ارے سر حسین جب آیا خانے میں ایک بار بچی کو باپ کی بو ملی کہا اے پھوپھی اماں ارے دیکھیں میرے بابا آ گئے میرے بابا آ گئے میرے بابا آ گئے اے ارباب ادا اب تک ہوتا یہ تھا جب امام مدینے میں تھے تو ہوتا یہ تھا کہ امام لیٹے ہوتے تھے اب بچی باپ کے سینے پر آرام کرتی تھی اللہ جب سر آیا ایک بار بچی نے رومال ہٹایا باپ کے کٹے سر کو دیکھا لیکن خاک پر لیٹ گئی اور باپ کے سر کو سینے پر رکھ لیا اے بابا ارے گوشوارے چھن گئے اے بابا چادریں چھن گئی ہائے بابا کہ رو رہی تھی وہ ایک بار لکھا ہے آواز دھیمی پڑ گئی ایک بار آواز ٹھہر گئی جناب زینب گئی بیٹا سجاد ارے دیکھو سکینہ کیا ہوا بیمار بھائی آگے بڑھا ارے اللہ ہاتھ رکھا انا للہ و انا الیہ راجعون اے پھوپھی اماں سکینہ نے ساتھ چھوڑ دیا ہائے قید خانے شام اور زندان شام میں سکینہ گیا ماتم حسین یا حسین